جس طرح ہر دل کی اپنی ایک سوز، ایک تڑپ، ایک رابطہ ہوتا ہے رب کے ساتھ، اسی حساب سے اس کی آواز میں وہ درد اور وہ اثر رکھ دیا جاتا ہے جو کہ لوگوں کے دلوں کو پکڑ لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے. جس طرح میں مثال دوں کہ حضرت بلال حبشی تھے، حالانکہ اس زمانے میں تمام صحابہ موجود تھے، تو ان کی اذان جو تھی وہ جب نہیں دینے گئے تو دن ہی نہیں نکلا تھا. ان کی جو اذان تھی وہ اپنا ہی ایک اثر رکھتی تھی. اسی طریقے سے اب ابھی ہم دیکھیں کہ اگر ہم ایک نعت کسی ایک کی آواز میں سنتے ہیں تو ہمارے رونا نکل آتا ہے. وہی نعت ہم کسی اور آواز میں سنتے ہیں، ہمیں کوئی خاص اثر، ہمیں اچھی لگتی ہے بٹ اثر نہیں ہوتا. بالکل سملرلی ان کی جو آواز ہے اس میں بہت اثر ہے، بہت درد ہے، جو کہ ہمیں آگے چاہیے دلوں کی روحانی اور جسمانی تکالیف کو دور کرنے کے لیے وہ درد دلوں میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قاری باسط کا کیسٹ ہر جگہ تو اویلیبل نہیں ہوگا، ہر انسان کی پہنچ میں نہیں ہے. کچھ شہروں میں ملتا ہوگا، کچھ شہروں میں نہیں بھی ملتا ہے. یہ جہاں جہاں بھی لوگ ہیں وہ یہ سن رہے ہیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس اگر قاری باسط اویلیبل نہیں ہے اور وہ فوری طور پہ چاہتے ہیں اس کے ذریعے استفادہ حاصل کرنا، تو وہ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ بازار سے کوئی بھی کیسٹ خرید لیں. میں اس سلسلے میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ بھی بنا دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اول تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے پھیل چکا ہوا ہے، اور ہر جگہ قاری عبدالباسط کی سی ڈیز اور کیسٹس جو ہیں نا یہ اویلیبل ہیں. لیکن اگر بالفرض کہیں پر نہیں بھی اویلیبل تو اس میں ہماری ویب سائٹ ہے جس سے کہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے سورہ رحمان. اور ویسے یہ ہر جگہ پاکستان میں یہ ہر جگہ اویلیبل ہے، اور جو باہر کے ملکوں کے لوگ ہیں ان کے لیے ویب سائٹ کی سہولت ہے کہ وہ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. قرآن پاک کی اور بہت ساری صورتیں ہیں جن کے بارے میں مختلف احکامات دیے جاتے ہیں. بالکل بالکل. سورہ یاسین ہے. جی جی. اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ 72 دفعہ گھر میں پڑھا لیں. تر بیمار ہے یا کوئی کسی مسئلے میں ہے تو اپنے اوپر دم کر لے وہ پڑھ کے. سورہ مزمل ہے، اس کے بارے میں بھی اسی طرح ہے. سورہ واقعہ پڑھائی جاتی ہے بعض دفعہ رزق کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے. تو وہ تو انسان خود بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بچے گھر میں بیٹھے، کچھ عورتیں بیٹھی پڑھ لیا اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا اور وہ تو وہاں تک ہو گیا مسئلہ. اب اس کے لیے ایک کیسٹ پلیئر بھی ہو. کیسٹ پلیئر اگر نہیں ہے تو ایک کمپیوٹر آپ کے پاس ہو اور آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی ہو. تو آپ نے تو مشکل میں ڈالا ہے لوگوں. نہیں، یعنی ہم سورہ رحمان خود پڑھ کے خود پہ دم نہیں کر سکتے. ایکچولی یہ ایک روحانی سلسلہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے اس چیز کو چلایا گیا یہ اسی طرح پر اثر رہے گی. ٹھیک ہے. اور لیکن ابھی فی الحال ہم اتنے سالوں سے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اس مشن کو آگے پھیلا رہے ہیں. تو ابھی تک آپ یقین مانیں کہ گاؤں کے برے سے برے علاقے میں بھی کیسٹ پلیئر بھی اویلیبل ہے اور کیسٹس بھی اویلیبل ہیں. تو ابھی تک تو یہ مشکل کا سامنا ہمیں نہیں ہوا کہ ہمیں کسی نے کہا ہو کہ جی ہمارے پاس، کیونکہ ہر طبقے کا، جس طرح پہلے بھی عرفان صاحب نے مینشن کیا کہ ہر طبقے کے لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہیں. صرف یہ کسی خاص شہر یا گاؤں کے لیے نہیں ہے، پورے پاکستان میں اس وقت ہر سٹی میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں یہ چیز چل رہی ہے. آپ اپنے نیبرہڈ میں بات کریں، ان کو الرحمان کے نام سے اس سلسلے کا معلوم ہوگا، پتہ ہوگا، اور وہ اس سے فیض حاصل کر رہے ہوں گے. تو ابھی تک تو ہمیں یہ کہیں سے کمپلین آئی نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس کیسٹ پلیئر نہیں ہے یا ہمارے پاس کیسٹ نہیں ہے. اور اگر نہیں بھی کسی کے پاس ہوتی تو ہم بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں جی، کیونکہ یہ فی سبیل اللہ سلسلہ چلایا جاتا ہے اللہ کے لیے. اور بھی صورتیں ہیں قرآن پاک میں، تو وہ سب اپنی جگہ پر اسی طرح اہمیت کی حامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، ہر ایک کے اندر سکون طمانینت رکھا ہے، لیکن صرف ریسرچ ابھی اس پہ کی ہے. آپ کی ریسرچ جی، اس وجہ سے ہم اس چیز کو ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اسی چیز کو اس طرح سے سنا جائے تو پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. مطلب آپ لوگوں نے ہاسپٹلز میں گئے، بیماروں کو یہ سنایا گیا. اچھا، اس کا ویسے عام طور پر پیریڈ ہے، مطلب ایک ہفتہ سنانا پڑتا ہے؟ ایک ہفتہ ہم اسے ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا. اور عام طور پہ میں 2 ٹائم اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں. اچھا، صبح شام؟ جی، صبح شام. اچھا. اس کے بعد پھر پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھ کر یا اس کی مینٹل کنڈیشن کو دیکھ کر پھر ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ آیا ٹوائس اے ڈے کنٹینیو رکھی جائے یا ونس اے ڈے کر دیا جائے اس کو. تو یہ ابھی سورہ رحمان پہ ریسرچ ہے. ابھی مزید جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کر رہا ہوں، اور وہ بھی ایک آواز ہے
جو کہ نعت تو وہی ہے جو ساروں نے سنی بھی ہے، ان کو آتی بھی ہے، لیکن اس آواز میں جو درد پیدا ہوا ہے، اس درد سے لوگوں کے ٹینشن، ڈپریشن ٹھیک ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو آن ایئر لے کے آؤں گا۔ نہیں، ہمیں تو وہ مرغوب حمدانی کی آواز میں نعتیں اچھی لگتی ہیں۔ بے شک وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، وہ بہت خوبصورت آواز ہے، خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک شفا کے حوالے سے ہے۔ وہ بے شک ان کی جو خوش لہانی ہے اور جو ان کا ماشاءاللہ تلفظ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ صرف ایک شفا کے حوالے سے بات ہوگی۔ اچھا، مطلب جس سے آپ نعت پڑھا رہے ہیں ان کی آواز سے شفا ہوگی۔ کیونکہ ابھی میں نے ریسنٹلی کل رات کو ایک ہندو ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو وہی نعت سنائی، اور ان میں سے جتنی خواتین اور مرد حضرات تھے، ان میں سے جس کو جہاں جہاں تکلیف ہو رہی تھی اور جتنی وہ ٹینشن میں تھے، وہ ساری کی ساری ریلیز ہو گئی۔ اور ان کو میں نے یہ بتایا کہ آپ صرف اس آواز میں اگر اس نعت رسول مقبول کو سن لیں تو اس سے آپ کی تمام تکلیفیں اور درد جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یعنی 50% اثر اس آواز کا ہے، آواز کا نہیں ہے، اندر درد کا ہے۔ اچھا، آواز تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہوئی ہے، لیکن وہ جو درد ہے وہ بہت کم لوگوں کے اندر موجود ہے، اور وہ درد انہی کے اندر پایا جاتا ہے جو خود کسی نہ کسی بیماری سے، تکلیف سے یا کرائسس سے گزر کے آئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں میرے سمیت، ہم سب کسی نہ کسی ایسی تکلیف سے گزر کے آئے ہیں جس سے درد انسانیت اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجاگر کر دیا۔ اچھا، آپ لوگوں کا باقاعدہ کوئی مکتبہ، کوئی مدرسہ یا کوئی ایسی جگہ ہے؟ جی ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے، ہماری موبائل ٹیمز ہیں۔ اچھا، کبھی میں کہیں ہوتا ہوں اور کبھی کہیں ہوتا ہوں، اور یہ سارا کچھ جو کیا جاتا ہے یہ فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی ہدیہ، کوئی فیس، کوئی ڈونیشن نہیں ہے کہ آپ 7 جمعرات ہمارے پاس آئیں گے تو ایسا ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں بھی آپ کیسٹ اور یہ جو سی ڈیاں یہ مفت میں دیتے ہیں؟ جی ہم خود تیار کرواتے ہیں، خود پرووائڈ کرتے ہیں، اور فری آف کاسٹ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، صرف انسانیت کی خدمت کے لیے۔ تو جنہوں نے آپ سے یہ لینا ہو تو وہ آپ سے کہاں رابطہ جی بالکل، اس پہ فون نمبر جو ہیں وہ موجود ہیں، جو لینا چاہے وہ لے لیں، آپ سے رابطہ کریں، آپ ان کو دیں۔ بلکہ ایون یہ کہ یہاں پہ کئی ایسے شاپ کیپرز ہیں جن کے پاس یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ جو بھی وہاں پہ آتا ہے وہ فری آف کاسٹ اس کو سی ڈی اور کیسٹ وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہر طبقے کے لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہیں اور اپنے طور پہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس سلسلے سے ماشاءاللہ کینسر تک کے پیشنٹس صحت یاب ہوئے ہیں۔ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی کا کلام ہے جو کہ معجزاتی کلام کہلاتا ہے۔ تو اس کے تحت کینسر، ہیپیٹائٹس، مطلب شدید بیماریاں جن کا ہم تصور کرتے ہیں کہ شاید یہاں سے بچ نہیں سکتے، ان پیشنٹس کو آرام آیا ہوا ہے، اور ہر طبقے کے لوگ اس سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ تو بہت سے ہمارے دکاندار بھائی ایسے ہیں جو کہ اپنی کیسٹس یہ رکھتے ہیں اپنی شاپس پہ، اور ہاں جی بالکل، اور اس میں انہوں نے ڈیٹیلز بھی ساری کہ سننی کیسے ہے وہ سب طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، ایزیلی اویلیبل ہیں کیسٹس۔ جی، مثال کے طور پہ آپ پہلے بیماریوں کا ٹیسٹ کرواتے ہیں کسی کا، ٹھیک ہے، اس میں اس کی نوعیت دیکھ کے اس کے حساب سے یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے اتنا ٹائم لگے گا؟ نہیں، ایکچولی ہم دیتے اس کو 7 days کے لیے۔ اچھا، اب اس میں کوئی 2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی 3 دن میں ہو جاتا ہے، کوئی 7 دن میں بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کی وجہ ہے، وہ وجہ صرف یہ ہے کہ جتنی جلدی وہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کے آگے سرنڈر کر جاتا ہے، اتنی ہی دیر لگتی ہے سورہ رحمان کو اس کو شفا دینے میں، اور جتنی اس کو دیر لگتی ہے اپنے اندر کو مولڈ کرنے میں، سرنڈر کرنے میں، اتنی دیر لگتی ہے اس کو شفا دینے میں۔ سورہ رحمان سے پہلے وہ استغفار کا ورد نہیں کرنا، بلکہ صرف اپنے اندر معافی مانگ لے، اور وہ معافی کس سے؟ اپنے گناہوں سے ہر کوئی مانگتا ہے۔ ہم جو ٹیچ کرتے ہیں ہم دیں وہ یہ کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ تو حقوق العباد کے حوالے سے جو کوئی ہم سے غلطیاں، گناہ، کوتاہیاں ایسی ہوئی ہوتی ہیں، ہم ان کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے دلوں کو اندر سے صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس صاف دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سنیں، تو یقیناً آپ پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔
نہیں ہمیں تو بچپن میں بتایا گیا تھا اور وہی آگے ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر استغفار پڑھنا ہے، پھر اپنے اوپر پھونک کر سو جانا ہے نا، تو ساری نیند آرام سے آتی ہے، برے خواب نہیں آتے، رات کو ڈر نہیں لگتا، یہ چیزیں میرے خیال میں یہ تقریباً سارے لوگ ہی کرتے ہوں گے جتنے مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے ہیں وہاں بچوں کو اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے، وہ کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی یہ ہے کہ جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں ریسرچ ہو رہی ہے اور نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اسی طرح سے ہمارا قرآن پاک جو ہے یہ صرف ایک آیت یا ایک سورہ کو لینے کے لیے تو نہیں ہے، تو اسی حساب سے اس میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور ہر لحاظ سے اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں کہ یہ اتنی اچھی کتاب ہے، ہمارے لیے ایک نعمت ہے، تو ہم اس سے جتنا بھی زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں تو کریں، جس میں کہ بابا جی کی یہ جو ریسرچ ہے اسے ایڈ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ رحمان کے اگر ترجمے کو آپ لیں تو وہ آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ یہ صبر اور شکر کے اوپر ہے بیسیکلی. اس میں بار بار دہرایا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرو، اور اگر بالفرض کوئی ایک نعمت وہ چھین لیتا ہے تو تم لوگ ناشکرے مت بن جاؤ، کیونکہ قرآن پاک پوری ہیومینٹی کے لیے ایک تحفہ ہے. ٹھیک ہے جی بالکل، رحمت للعالمین ہے. ایگزیکٹلی. تو ایک انسان کے اندر جو پہلی فیلنگ پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ میں جس غم کو لے کے اتنا پریشان ہوں، دکھی ہوں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھوں اور اپنے رب کی باقی نعمتوں کا شکر ادا کروں. اب صبر اور شکر یہ بتائیں کہ کون لوگ کرتے ہیں؟ obviously متقی لوگ، اپنے رب پہ بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ لوگ صبر اور شکر کرتے ہیں. اب اس سورہ سے آپ کے اندر صبر اور شکر پیدا ہوتا ہے جو کہ آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے. تو اس لیے یہ سورہ جو ہے اپنے ردم کے حساب سے بھی بہت انوکھی ہے اور اپنے ترجمے کے لحاظ سے بھی بہت انوکھی ہے. خوبصورتی کی وجہ سے رسول قرآن کہا گیا بالکل ہے. بالکل. اور اس کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ صرف شیشے کے آگے کھڑی ہو جائیں اور اپنے جسم کو اور اپنے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے ہمیں کس کس نعمت سے نواز رکھا ہے. یعنی صرف اگر ہم یہ بھی اس کا شکر ادا کریں نا کہ ایک پورا اس نے ہمیں کمپلیٹ جسم دیا ہے، ہم قیامت تک بھی سجدے میں رہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہ فیلنگز جب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں تو obviously ہم صبر اور شکر کی طرف جاتے ہیں.